کروڑوں ایسے پاکھنڈی مل کر کے حضور شیخ الاسلام کے پاؤں سے لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کروڑوں ایسے پاکھنڈی مل کر کے محدث کبیر کے پاؤں سے لگنے والی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دوسری اور بات کہہ دوں گا، کہیں ایک وہ بات کریں گے یار یہ کس مسئلے کو فالو کرتے ہیں، یہ فلاں کا مسئلہ یہ ہے۔ میں نے کہا سارے سنی ہمارے سر کے تاج ہیں، سارے سنی ہمارے سر کے تاج ہے۔ یہ وقت قادریوں، چشتیوں، شہروردیوں، نقشبندیوں، اشرفیوں، برکاتیوں میں بٹنے والا نہیں ہے۔ یہ وقت عقیدہ اہل سنت پر کھڑا رہنے کا وقت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم قادری بھی ہمارے سر کا تاج ہے، ہو غوث اعظم کا روحانی وارث۔ خدا کی عزت کی قسم چشتی بھی ہمارے سر کا تاج ہے، اشرفی بھی ہمارے سر کا تاج ہے، برکاتی بھی ہمارے سر کا تاج ہے، رضوی بھی ہمارے سر کا تاج ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو ولی سے محبت کرے گا وہی تو جنت میں جائے گا۔ میں نے کئی کتاب میں پڑھا، تفاسیر میں پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ دو لوگوں کے خلاف، وقت زیادہ تو نہیں ہوا، صرف 5 یا 10 منٹ آپ تھوڑا برداشت کر لیں۔ روایتوں میں آیا کہ اللہ دو لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کے خلاف؟ ایک سود کھانے والوں سے اعلان جنگ ہے، پہلے نمبر پر سٹا لگانے والوں سے، سٹا، جوا، سود، ان کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ انہیں اللہ کا اعلان جنگ ہے اور ہم کہیں یار آ جاؤ یار کوئی بات نہیں، مل کر کھا ہی لیتے ہیں، برداشت ہے؟ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ کئی ایک حدیثیں میں نے نکالی تھی، میں کتاب بھی لے کے آیا تھا، میں نے کہا پڑھ کے سناؤں گا لیکن وقت بہت لمبا چلا گیا، ورنہ میں سناتا۔ اور آئندہ انشاءاللہ محفل یہ بھی ہوگی کہ سٹے اور جوئے کا رد، ورنہ کئی ایک کہتے ہیں کھاؤ اللہ کھلا رہا ہے، کم وقت تو سٹے اور جوئے والا بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ ہاں، نمبر 2 پہ اللہ کے ولیوں کے دشمن کے خلاف اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ جو ولی کا دشمن ہے ان کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی مشائخ ہیں جو سنت و تبلیغ و دین کا کام کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کے ولی ہیں تو پھر ان کے خلاف جو بکواسات کرتے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ مت الجھو۔ کئی ایک نوجوانوں کے میں نے اسٹیٹس ابھی دیکھے، میں ابھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کل جو ناچ رہے تھے آج وہ امیر اہل سنت کے خلاف بول رہے ہیں، کل جو کود رہے تھے آج وہ امیر اہل سنت کے خلاف بول رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے حضور کا بال مبارک حاضر ہے، میں جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے تباہ کر دے۔ میرے دل میں بہت درد ہوتا ہے کہ جب کوئی ولی کے خلاف بولتا ہے، جنہوں نے 200 ممالک میں دین کی خدمت کی ہے۔ سگا باپ اپنے بیٹے کے سر پہ ٹوپی رکھ نہیں پاتا ہے، لیکن جس نے کروڑوں لوگوں کے سر پر مصطفیٰ کی سنت امامہ سجوایا ہے، جنہوں نے تقریباً 200 ممالک میں دین کے جھنڈے کو گاڑ کر کے، جہاں پاکھنڈی مصطفیٰ کی گستاخی کر رہے تھے وہاں پر فیضان مدینہ کا رنگ چڑھا کر کے دکھا دیا۔ نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، نوجوانوں اللہ کی عزت کی قسم میں تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی سیاست نہیں کرنی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک حاضر ہے۔ اگر کوئی ولیوں کے بارے میں، کسی بھی ولی کے بارے میں اگر گندی زبان بولو گے تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ تمہیں حق ہے یار ہم پوری کوشش کر کے، میں نے رمضان میں ایک نوجوان پر کوشش کی، بڑی کوشش کی، مشکل سے وہ شراب گانجے سے نکلا، 2-3 مہینے کے بعد واپس پلٹ کے چلا گیا۔ میں نے کہا انور تیرے یہ بس کی بات نہیں، وہ تو فیضان عطار ہے، جس پر نظر ڈالتا ہے شرابی ہوتا ہے تو وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حضور کے بال کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم اس وقت زندہ ولی دیکھنا ہے تو الیاس اتار قادری کو دیکھ لو۔
فاتحہ لگاؤ گے، کہو کہ ایک درویش تھا، ایک ولی تھا، میرے نبی کے بال کے مبارک موجود کے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اس ولی سے ٹکر مت لینا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ جڑ جاؤ۔ قادری بھی ہمارے سر کے تاج ہے، رضوی بھی ہمارے سر کے تاج ہے، چشتی بھی ہمارے سر کے تاج ہے، برکاتی بھی ہمارے سر کے تاج ہے۔ اگر کوئی ایک بچے کو بسم اللہ پڑھاتا ہے تو اللہ انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جنہوں نے 2 لاکھ سے زیادہ علماء کرام قوم کے حوالے کر دیے ہیں، جنہوں نے ہزاروں عالم قوم کے حوالے کر دیے ہیں، جنہوں نے سینکڑوں مفتی قوم کے حوالے کر دیے ہیں، اور سینکڑوں مدرسے قائم کر کے آج بھی دن بدن مدرسے بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اور بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے حضور امیر اہل سنت کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر کے مسلمان بن چکے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اور چاہتے کیا ہو؟ بد عقیدوں سے دور رہو، ان علماء سے جڑ جاؤ۔ مشائخ کا اختلاف ہے، یہ بڑے بڑے مشائخ کا اختلاف ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو کئی ایک نوجوان ابھی چلا، وہ تصویر والا مائک والا مسئلہ چلا تو اس کو اختلاف کو لے کر کے وہ یوں کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ مشائخ کا مسئلہ ہے، مشائخ جانے، تمہیں اس میں کس نے ڈالا ہے؟ اس مسئلے پہ وہ بولے جنہوں نے پوری زندگی تہجد کی نمازیں ادا کی ہے، جیسے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ۔ اختر قادری، آپ کو بولنے کا حق ہے کہ آپ نے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ وہ داڑھی منڈے جن کے چہرے پر داڑھیاں بھی نہیں، وہ بے نمازی فجر کے وقت پہ مرے پڑے رہتے بستروں پر، وہ بے غیرت جو شادیوں میں ناچ کود کرتے ہیں، وہ بھوک رہے ہیں کہ یہ تصویریں کھنچا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ بولے، حضور محدث کبیر بولے، حضور گلزار ملت بولے، یہ مشائخ بولے تو ہمیں منظور ہے۔ یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، یہ ان کو کہنے کا حق ہے کہ یہ عمل کرتے ہیں، شریعت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، لیکن نوجوانوں آپ کو اور مجھے بولنے کا کیا حق ہے؟ ہم تو ان بزرگوں کے پاؤں سے لگنے والی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ سارے بزرگ ہمارے سر کے تاج ہے، اس لیے میں کہتا ہوں سارے مشائخ کو مانو، ان پاکھنڈیوں سے دور رہو۔ ابھی جو ٹی وی پر چل رہا تھا پاکھنڈی، ان سے بچ کر رہو۔ باقی جتنے بھی مشائخ اہل سنت ہے سب سر کے تاج ہے۔ اب یوں ٹکڑے ٹکڑے کرو گے اور کتنے بانٹو گے؟ اتاری الگ، اچھا برکاتی الگ، چشتی الگ، رضوی الگ، برکاتی الگ، ایک کی نظر میں وہ گیا، دوسرے کی نظر میں وہ گیا۔ ارے بھائی پھر کون بچے گا؟ کون کس کو صحیح نکال کے لاؤ گے؟ آپس میں ایک ہو کر کے رہو، بد عقیدوں سے دور رہو، ان گستاخوں سے دور رہو۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم اس وقت بڑے مشکل حملے چل رہے ہیں۔ یہ امیر اہل سنت آپ کا احسان میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک نعرہ دیا تھا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نعرہ لگانے کی ضرورت کیا ہے حضرت، یہ نعرہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا یار سمجھ میں مجھے بھی نہیں آتا۔ چند سالوں کے بعد میں ایک پیر صاحب نکلا، دوسرا پیر صاحب نکلا، تیسرا پیر صاحب نکلا، وہ نکل کے کہہ رہا تھا وہ صحابہ اس سے غلطی ہو گئی، اس نے تو صحابی نے ٹھیک نہیں کیا، صحابہ سے گڑبڑ ہو گئی۔ میں نے کہا امیر اہل سنت آپ کا احسان سنت پر ہے، اہل سنت پر ہے کہ آپ نے سینکڑوں سال، آپ نے کئی سال پہلے دیکھ لیا تھا کہ اہل سنت میں یہ بھی فتنہ اٹھے گا۔ آج سنیوں کا نعرہ بن گیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جو فتنہ اٹھنے والا ہوتا ہے اس فتنے کا پہلے ہی پنجہ مروڑ کر کے امیر اہل سنت نے رکھ دیا ہے، اور امیر اہل سنت نے فیضان مدینہ کے جو مدرسین ہیں ان کو کہا کہ کتاب تحریر کرو، تو انہوں نے کتاب لکھی فیضان امیر معاویہ، تو کتاب بھی آج دکانوں میں مل رہی ہے، آن لائن ایسی کتابوں کو آپ پڑھیے، ایمان کو بچائیے۔ مہربانی کر کے تمام مشائخ ہمارے سر کے تاج ہے، کوئی بھی کسی بھی شیخ کے بارے میں اگر بکواس کرے تو فوراً بولو کہ اس شیخ کی جوتی کے پاؤں کے
پاؤں سے لگنے والی جوتی کے برابر بھی تو نہیں ہو سکتا، تجھے کیا حق ہے؟ میں یار افسوس کے ساتھ کل جن نوجوانوں کو میں نے شادی میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھا، آج وہ میرے سامنے کہتا کہ الیاس ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا باپ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کل تو ناچ رہا تھا، آج تو بول رہا ہے کہ الیاس ٹھیک نہیں ہے؟ جس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، 20 سال سے جس نے بستر بھی تبدیل نہیں کیا، جنہوں نے پریس والے کپڑے بھی نہیں پہنے، جو کہتے ہیں اگر کوئی مجھے زکات دے گا تو زکات بھی ادا ہو جائے گی، اتنی میرے پاس مال نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج نوجوان ان کے بارے میں بولتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم بہت بڑا غلط کام کرتے ہو آپ۔ کوئی بھی کسی شیخ، کسی بزرگ، کسی مشائخ کے بارے میں بات نہ کرے۔ میں کہتا ہوں عطاری بھی ہمارے دل کے دھڑکن ہے تو پھر رضوی بھی ہمارے دل کی دھڑکن ہے، چشتی بھی ہمارے دل کی دھڑکن ہے، تو سارے مشائخ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ یہ مشائخ کا اختلاف ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ، اللہ کی کروڑوں رحمت ان کے مزار پر ہو، آپ کا فتویٰ ہے، آپ کا موقف ہے کہ تصویر کھنچوانا جائز نہیں ہے، لیکن دوسری طرف شہزادے غوث اعظم حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نبی کا بیٹا ہے جو کہتا ہے تصویر کھنچوانا جائز ہے۔ اس تصویر کو تصویر ہی نہیں مانتے ہیں۔ اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، علماء جانتے ہیں کہ موبائلوں میں چلنے والی، کیمروں میں چلنے والی تصویر کو تصویر نہیں کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تصویر تصویر ہی نہیں ہے، ایک شیخ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی تصویر ہے۔ تو یہ علماء ہی جانتے ہیں، علمی اختلاف ہے، اس اختلاف میں عوام کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے مشائخ ہمارے سر کے تاج ہے۔ اس آج کی بابرکت محفل میں چند ایک باتیں آپ کے پاس رکھی، اور بھی کہہ رہا ہوں آئندہ کے لیے انشاءاللہ الرحمن گروپ بنا یا کچھ بھی بنا تو اس سے گزارش یہ ہے کہ بد عقیدوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں صحبت اختیار نہیں کریں۔ تو یہ آج تعداد کم کیوں آئی؟ بد عقیدوں کا رد۔ کئی ایک نوجوان بات کر رہے تھے کہ یار اب یہ بھی غلط ہونا لگ گیا کہ بد عقیدوں کو گالیاں دیں۔ کئی ایک میدان میں نکل کر صبح صبح باتیں کریں گے کہ یار توڑنے کا وقت کام نہیں ہے، اب جوڑنے کا وقت ہے، جڑ کر کے رہو، ایک ہو کر کے رہو۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم بھلے تھوڑے رہو، شہر میں اگر 1000 لوگ ٹوٹ جائے، 500 بچ جائے، 1500 بچے، لیکن کٹر ہونے چاہیے عقیدے میں، ان میں ذرا برابر ٹیر مروڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کو اور مجھ کو سننے اور بیٹھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام۔ ابر جود و عطا کس پہ برسا نہیں، تیرا لطف و کرم کس نے دیکھا نہیں، اس جگہ کہاں تیرا قبضہ نہیں، ایک بیٹا ہی رحمت میں ساری امت پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام، فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا، عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا، آج بھی لوگ کہتے ہیں سب میں افواہوں سے اعظم ایمان ہو، تو باغوں کا جلوہ یہ شان قدرت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو
بز میں ہدایت لاکھوں سلام جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا مصطفیٰ ساتھ ہو اور حامد رضا چوم کر جانیوں کو پڑھو مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بال مبارک حاضر ہے میرے پیر دستگیر محی الدین قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی چادر شریف موجود ہے جتنے بھائی جتنی بہنیں حاضر ہوئی سب کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما چادر غوث اعظم رسول پاک کے بال مبارک کے توسل سے بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما یا اللہ جو مصیبت زدہ ہے سب کی مصیبتیں دور فرما یا اللہ جو پریشانیوں میں آفتوں میں گھرے ہوئے ان کی حفاظت فرما یا اللہ العالمین مالک و مولا ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما یا اللہ جن گھروں میں بہن اور بیٹیاں غیر شعوری میں جہالت میں ڈوب کر کے غیروں کے ہتھے چڑھ کر کے بھاگ چکی ہے یا اللہ انہیں واپس پلٹا دے یا اللہ العالمین ہماری بہنوں ماؤں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما ہمارے گھروں کی چار دیواری کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما مذہب اہل سنت کا بول بالا فرما فکر رضا کا بول بالا فرما دشمنان اعلی حضرت کا منہ کالا فرما دشمنان فکر اعلی حضرت کا منہ کالا فرما یا اللہ ہم سب کو امام عشق و محبت رحمت اللہ علیہ کے دیے ہوئے عقائد و نظریات لکھے ہوئے عقائد و نظریات پر عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اہل سنت کا بول بالا فرما مذہب اہل سنت کا بول بالا فرما یا اللہ مائیں بہنیں آئی ہے بڑی مشکلات و آفات و بلیات میں گھری ہوئی ہے نازک وقت چل رہا کتنے علماء مشاغل جیلوں کے اندر بند ہے کتنے بچوں کو شہید کیا گیا فلسطین سے لے کر ہندوستان تک جگہ جگہ پر مسلمان دکھی ہے چادر رسول کا واسطہ رسول پاک کے بال مبارک کا واسطہ یا اللہ مسلمانوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما آفتوں اور بلاؤں سے نجات عطا فرما مولانا محمد قمر عثمانی صاحب کو مالک و مولا رہائی عطا فرما مفتی محمد سلمان ازہری صاحب کی حفاظت فرما ان کے علاوہ تمام علماء اور مشائخ جو جیلوں میں بند ہے انہیں رہائی عطا فرما جو باہر ہے ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما یا اللہ العالمین جتنے بھی بزرگان دین مشائخ اعظام خدمت خلق میں خدمت دین میں لگے ہوئے میرے مولا سب کا سایہ ہم غریبوں پر تادیر قائم و دائم فرما یا اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین اقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ دور دراز سے چل کر آدھی رات تک آپ نے بیٹھے سنا بیان میں تشریف لے کے آئے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے اور میرے اور ہم سب کے ایمان و عقائد کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کی غیبی مدد فرمائے ہم سب کی پریشانیوں آفتوں اور بلاؤں کو دور فرمائے اور ہم سب پر رحمت کی نظر
پکارے کہ یا یہ جذبہ